Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, in the mighty. آج ہم فیوچر سمپل ٹینس کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا پاس وہ زمانہ ہے جس کو فعلی مستقبل کہا جاتا ہے. جیسے مستقبل آنے والا زمانے کو ہم مستقبل کہا جاتا ہے. انگلش میں ہم فیوچر کہا جاتا ہے. آج ہم فیوچر سمپل ٹینس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح یوز ہوتا ہے، کس طرح اس کا سینٹینس بنتا ہے. انشاءاللہ یہ بہت ایزی ویڈیو ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. اور اس میں نے زیادہ تر اردو استعمال کیا ہوا کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں جلدی آ جائے. چلے ہم شروع کرتے ہیں پہچان سے. اس کی اردو کی پہچان ہم پہلا پہچان لیتے ہیں، پھر آگے بنانے کا قواعد، فارمولے، ایگزامپلز. پہچان اردو میں فقرے کے آخر میں گا گی گے آئے گا. گا گی گے آتا ہے یا جیسا لفظ آ رہا ہے وہ آئے گا. مثلاً میں اس کی مدد کروں گی، وہ اسکول جائے گا. بنانے کا قواعد، اس کا بنانے کا قواعد اس طرح ہے. اس زمانے میں فعل کی پہلی فارم استعمال ول یا شل کو فعل کے پہلی فارم سے بطور استعمال کرتے ہیں. اس میں ول یا شل استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم ول کی بات کرتے ہیں. ول کس طریقے سے یوز ہوتا ہے. ول کو ہی، شی، اٹ، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یو، دے کے ساتھ ول استعمال ہوتا ہے اور واحد نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. شل کو آئی، وی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، مگر آج کل ول استعمال کرتے ہیں. اس کا فارمولہ کیسا بنتا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، یہ کس طریقے سے اس کا سینٹینس بنتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کا پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس کا فارمولہ ہے یا کس طریقے سے یہ یوز ہوتا ہے. اس کا ہم ابھی بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا پاس سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، فرسٹ فارم آف دا ورب، آبجیکٹ. اس سے ہمارا پورا فقرہ بنتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیکنڈ فارم ہے، یہ فیوچر کا سینٹینس کا بات کر رہا ہے یا دوسرا لفظ آ رہا ہے. جو اس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس سینٹینس کا، اس ٹینسز کا بات کرتے ہیں. اس کا اگزامپل ہے ابھی آئی شل ول ہیلپ ہر، میں اس کی مدد کروں گی. آئی شل ول ہیلپ ہر، وہ اسکول جائے گا. ہی ول گو ٹو اسکول، ہی ول گو ٹو اسکول. یہ اس کا اگزامپلز ہے. اس طریقے سے وی ول شل کم بیک، ہم واپس آئے گا. منفی فقرے، اس کا جو نیگیٹیو ہے، نیگیٹیو کیسا ہوتا ہے. اس زمانے میں منفی فقرے بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کے بعد نٹ لگاتے ہیں. اس زمانے میں فقرے کے بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کے بعد نٹ لگایا جاتا ہے. فارمولہ، اس کا فارمولہ کیا ہے، سمپل کیا ہے. اس کا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نٹ، فرسٹ فارم آف دا ورب، آبجیکٹ. اس کا اگزامپل ہے ابھی. اس کا اگزامپل اس طرح ہے آئی شل ول نٹ ہیلپ ہر، آئی شل ول نٹ ہیلپ ہر.
میں اس کی مدد نہیں کروں گی، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں اس کی مدد نہیں کروں گا. I shall will not help her. He will not go to school. He will not go to school. وہ اسکول نہیں جائے گا. We shall will not come back. ہم واپس نہیں آئے گا. We shall will not come back. ہم واپس نہیں آئے گا. اس کا جو سوالیہ بنانے کا قواعد ہے، سوالیہ کس طریقے سے اس کا نگیٹو جملہ بنتا ہے. اس زمانے میں سوالیہ فقرے بنانے کے لیے فقرے سے ہیلپنگ ورب کو فقرے کے شروع میں لاتا ہے اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں. کبھی بھی سوالیہ جملے کا یوزز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ لازمی لگے گا. انٹراگیٹو اس کا کس طرح کیسے یوز ہوتا ہے؟ ہیلپنگ ورب سبجیکٹ پسپم آف دا ورب پلس آبجیکٹ سوالیہ نشان. اگزامپل اس کا ول آئی ہیلپ ہیر، کیا وہ اس کی مدد کروں گا. ول آئی ہیلپ ہیر، کیا میں اس کی مدد کروں گا. ول ہی گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول جائے گا. وی کم بیک، ول وی کم بیک، کیا وہ واپس آئے گا. اس کا رسمی منفی سوالیہ بنانے کا طریقہ جو ہے یہ اس طرح کا ہے. اس زمانے رسمی منفی سوالیہ فقرے بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لاتے ہیں اور سبجیکٹ کے بعد نٹ لگاتے ہیں اور فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں. آپ کو تو میں نے یہ بات بار بار بتاتا ہوں کہ یہ سوالیہ نشان آخر میں لگے گا. اس کا فارمولا کیسا ہے، کس طریقے سے یہ یوز ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کا فارمولا جو ہے ہمارا پاس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس نٹ فرسٹ فارم آف دا ورب آبجیکٹ سوالیہ نشان فارمولا. اس کا جو فارمولا ہے ایگزامپل ہے اس کا اس طریقے سے ہے will not help her. will I not help her. will I not help her. کیا وہ اس کی مدد کروں گا. کیا وہ اس کی مدد نہیں کرو گے. کیا وہ اس کی مدد نہیں، سوری میں نے یہ غلط بتایا کہ کنفیوز ہو گیا، غلط ہو گیا میرے سے. will I not help her. will I not help her. کیا وہ اس کی مدد نہیں کرو گے. will he go to school. کیا وہ اسکول نہیں جائے گا. یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ سوالیہ نشان کا جو بات کر رہا ہے، سوالیہ نشان کا، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جب بھی فارمولا یا سینٹنس ہو رہا ہے اور سینٹنس کے بعد یہ سوالیہ نشان لازمی آئے گا، اس لیے کہ یہ انٹراگیٹو میں منفی جملوں میں یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہ فیوچر کا بات ہم کیا ہوا تھا اور یہ بہت آسان تھا، بہت ایزی تھا، آپ کو سمجھ میں یہ آیا ہوگا. اور یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے میں نے اردو زیادہ تر استعمال کیا ہوا، انگلش میں فوکس نہیں کیا کہ انگلش اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہے زیادہ، اس لیے میں نے اردو میں استعمال کیا. اور پھر بھی انشاءاللہ
فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پریزنٹ، فیوچر ٹینسز جو ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ اس طریقے سے میں آپ کو پہنچا دوں گا. اور یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور کوئی بھی ہمارا چینل پہ نیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے، لائک کرے. اللہ حافظ.